آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شہر کے سہانے موسم کی۔ شہر میں تیز آندھی کے ساتھ بارش برسنے سے موسم سرد ہو گیا۔ بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ مزید بارشوں کی بھی پیشگوئی کر دی۔ موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائے گا اس حوالے سے۔ بالکل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شام کے بعد ہی جو ہے کالی گھٹائیں چھانا شروع ہو گئی تھیں اور اب جو ہے اچھی خاصی مختلف جگہوں پر جو ہے کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں جو اس وقت سلسلہ جاری ہے، اس کی بارش کے مد نظر جو ہے نکاسی آب کے لیے جو ہے واسا کی ٹیمیں بھی جو ہے متحرک ہو چکی ہیں، ان کے لیے بھی الارم جاری کر دیا گیا ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے مختلف علاقوں میں جو بارش کی وجہ سے گزشتہ کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا تھا کہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا مختلف علاقوں میں، ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اپنی پالیسی اور حکمت عملی تیار رکھیں تاکہ بارش کا جو پانی ہے وہ کھڑا نہ ہو، شہریوں کے لیے جو ابر رحمت ہے ابر زحمت نہ بنے۔ مختلف روڈز پہ اور مختلف علاقوں میں جو ہے بارش کی وجہ سے جو ہے لوگوں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹریفک وارڈنز کی بھی جو اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے تاکہ مختلف علاقوں میں جو ہے ٹریفک کی روانی بارش کی وجہ سے خراب نہ ہو، بارش کی وجہ سے ٹریفک کی جو روانی وہ خراب نہ ہو اور مختلف جگہوں پر جو ٹریفک کا فلو ہے وہ برقرار رہے تاکہ شہریوں کو جو ہے سفر کے اندر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ بتانا چلوں کہ مختلف جگہوں پر جو ہے اس وقت بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گڑی چوک کے علاقے میں بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے، لبرٹی چوک کے علاقے میں، گلبرگہ کے علاقے میں، ڈی ایچ اے کے علاقے میں، مختلف جگہوں پر جو ہے لاہور میں بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے جو ہے پراپر معاملات زندگی جو ہے درہم برہم نہیں ہوں گے اور نکاسی آب جیسے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا تاکہ جو ٹیمیں ہیں وہ اپنا کام صحیح طرح سے کرتی رہیں گی۔ جی شکریہ آپ کا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش، آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا۔ لیسکو کے 340 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے فہد امین سے۔ فہد، بتائیے گا شہر کے کن کن علاقوں میں فیڈرز ٹرپ کیے گئے ہیں؟ بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا ہے اور لیسکو کے اس بارش کے باعث 340 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ فیڈر ٹرپ ہونے اور دیگر فنی تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم ہیں، جن میں مناوا، علی پارک، نیو شاد باغ، کانا نو، کوٹ لکھپت، کچا جیل روڈ، بڈن روڈ، بٹا چوک، نادر آباد، ڈیفینس، فیصل پارک، داتا نگر، شاد باغ، پرانا کانا، مستر کالونی، والٹن روڈ، گلبرگ، مکہ کالونی، داتا نگر، امین پارک، باغبان پورہ، شالیمار، شاہدرہ کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی بند ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طوفانی ہواؤں اور بیشتر مقامات پر درخت گرنے کے باعث اوکاڑا، قصور، ننکانہ میں بجلی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ موسم کی خرابی کے پیش نظر لیسکو چیف ایگزیکٹو شاہد حیدر کی ہدایت کے مطابق فیلڈ سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ صارفین سے بھی انہوں نے درخواست کی ہے کہ بجلی کی ہائی ٹینشن لائنوں اور تنصیبات سے کم از کم 10 فٹ دور رہیں۔ بجلی معطل ہونے کی صورت میں لیسکو کو مطلع کر کے عملے کے آنے کا انتظار کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہد امین۔ کمشنر محمد علی رندھاوا کی بارش کے حوالے سے ہدایات جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب سے آدھی رات تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں جو کہ ڈسپوزل سٹیشنز مکمل طور پر فعال ہونے چاہیے اور اے سیز، واسا ڈائریکٹرز اور زونل افسران مکمل طور پر الرٹ رہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران اکبر، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، شہر میں بارش کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی طرف سے بارش کے حوالے سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آدھی رات تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ کمشنر لاہور کے کہنے سے بعض علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ ساتھ بارش شروع ہو چکی ہے، جبکہ ڈسپوزل اسٹیشنز جو جنکشن اسٹیشنز ہیں مکمل طور پر فعال ہونے چاہیے۔ کمشنر لاہور نے ہدایت جاری کی ہے کہ اے سی، واسا ڈائریکٹرز اور زونل افسران مکمل طور پر الرٹ رہے۔ تمام سورنگ پوائنٹس پر ہنگامی مراکز فعال اور مشینری موجود ہونی چاہیے، جبکہ ہنگامی صورتحال میں واسا، ایم سی ایل، ایل ڈی اے کی ٹیمیں فوری ریسپانس دیں گے۔ واسا ایمرجنسی کیمپس پر نکاسی آپریشن کے لیے وسائل موجود رکھیں گے، جبکہ تمام انڈر پاسز سے بارشی پانی کا نکاس فوراً ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے شہر کے نشیبی علاقوں میں نکاسی آب مشینری اور افرادی وسائل دستیاب رکھیں۔ کمیشن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سڑک پر پانی جمع ہونے کی اطلاع واسا کنٹرول کو دی جائے تاکہ فوری طور پر رد عمل دیا جائے۔ جی شکریہ عمران آپ کا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور آندھی کے باعث پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیلتھ اتھارٹیز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ تمام تر اضلاع کے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں شبیر حیدر سے۔ شبیر، بتائے گا۔ نگر پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ڈی جی پی ڈی ایم اے عمران قریشی نے جو ہے صوبہ بھر کے تمام ڈپٹی کمشنر کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیلتھ اتھارٹیز بھی ہمہ وقت الرٹ رہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ صوبائی کنٹرول روم سمیت
تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے اور صوبائی کنٹرول روم تمام صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے 24 گھنٹے جاری رکھے گا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 1122 سمیت دیگر ریسکیو ادارے مشینری سمیت عملے کو الرٹ رکھیں اور شہری جو ہیں پی ڈی ایم کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر کے فوری مدد حاصل کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ شبیر، آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس بارے میں. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیلتھ اتھارٹیز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور تمام تر اضلاع کے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی. اور پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں پولنگ 14 مئی کو ہوگی. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق شیڈیول جاری کیا. پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں پولنگ 14 مئی کو ہوگی. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق شیڈیول جاری کیا. پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں پولنگ 14 مئی کو ہوگی. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق شیڈیول جاری کیا. آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا انتخابات کے لیے امیدواروں کے تعین کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ. چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت مرکزی قائدین کا اہم اجلاس. پنجاب میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا کل سے آغاز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا انتخابات کے لیے امیدواروں کے تعین کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت مرکزی قائدین کا اہم اجلاس ہوا. پنجاب میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا کل سے آغاز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. جی ہاں، آپ کو بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابات کے لیے امیدواروں کے تعین کا عمل شروع کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت مرکزی قائدین کا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس اجلاس میں پنجاب میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا کل سے آغاز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں دیگر سیاسی رہنماؤں نے شرکت بھی کی ہے. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ دیگر سیاسی رہنما اس اجلاس میں موجود ہیں اور گفتگو جاری ہے اور اس گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کا انتخابات کے لیے امیدواروں کے تعین کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور نئے سال کے نصابی کتب کی قیمتوں میں 250% تک اضافہ. کتب کے سائز میں ہونے والے اضافے سے اب تک قیمتوں میں 200% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے. پنجاب بورڈ کی 5% اضافے کی یقین دہانی، لیکن اضافہ 200% سے بھی زائد ہے. نئے سال کے نصابی کتب کی قیمتوں میں 250% تک اضافہ کیا گیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں جو کہ کتب کے سائز میں ہونے والے اضافے سے اب تک قیمتوں میں 200% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے. پنجاب بورڈ کی 5% اضافے کی یقین دہانی، لیکن اضافہ 200% سے بھی زائد ہے. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں، نئے سال کی نصابی کتب کی قیمتوں میں 250% تک اضافہ. کتب کے سائز میں ہونے والے اضافے سے اب تک قیمتوں میں 200% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے. پنجاب بورڈ کی 5% اضافے کی یقین دہانی، لیکن اضافہ 200% سے بھی زائد. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، نئے سال کے نصابی کتب کی قیمتوں میں 250% تک کا اضافہ. کتب کے سائز میں ہونے والے اضافے سے اب تک قیمتوں میں 200% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ پنجاب بورڈ کی 5% اضافے کی یقین دہانی، لیکن اضافہ 200% سے زائد ہے. جی ہاں، آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جو کہ کتب میں اضافہ کیا گیا ہے، قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ نئے سال کی نصابی کتب کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کا چارٹ واضح طور پر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور کتب کے سائز میں ہونے والے اضافے سے اب تک کی قیمتوں میں 200% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے. پنجاب بورڈ کی 5% اضافے کی یقین دہانی کی گئی، لیکن اضافہ 200% سے بھی زائد ہے. اسی پر بات کریں گے سجاد حسین سے. سجاد، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، گزشتہ سال ڈائریکٹر جو پروڈکشن ہے تعلیم لاہور ٹیکسٹ بک بورڈ، انہوں نے جو ہے وہ بورڈ آف گورنر سے وعدہ کیا تھا کہ کتابوں کے سائز میں اضافہ کر دیا جائے، جس کے باعث جو ہے صرف 5% جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے بورڈ آف گورنر نے اضافے کی منظوری دے دی. مگر 5% کی بجائے گزشتہ سال تعلیمی سال 2022-23 میں 54% جو ہے وہ نصابی کتب میں اضافہ دیکھنے میں آیا. لیکن اب اگر رواں سال کی بات کی جائے تو رواں سال میں 250% اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے.
इस सारी मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उनकी तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से है जो वो कोई संजीदा नोटिस नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से वालिदैन और तलबा के अंदर जो है वो शदीद परेशानी पाई जा रही है। अगर मुआवजा किया जाए 2023 और 2023-24 के निसाब का, तो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है इस मुआवजे के मुताबिक 2023-22-23 के अंदर 3 कुतब पर मुश्तमिल प्राइमर सेट की जो कीमत थी वो 371 रुपये थी, और अब रवां साल इसी सेट की कीमत जो है वो 672 रुपये कर दी गई है। क्लास 1 के सिलेबस की कीमत 362 रुपये थी और नई कीमत के मुताबिक इन्हीं कुतब की कीमत में 819 रुपये जो है वो इजाफा हुआ है। क्लास 2 की कीमत की बात की जाए तो 384 से बढ़कर 875 रुपये कर दी गई है। इसी तरह क्लास 3 की 429 से बढ़कर 973 रुपये कर दी गई है। क्लास 4 की कीमत की बात की जाए तो 446 रुपये से बढ़कर 1195 रुपये कीमत बढ़ चुकी है, और क्लास 5 की कीमत जो है वो पहले 475 रुपये थी और अब उसका सेट जो है वो 1237 रुपये का जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। क्लास 6 की बात की जाए तो 693 रुपये का जो कुतब का सेट है वो 1610 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, और 7वीं जमात की 795 रुपये का जो किताबों का सेट है वो 1820 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 8वीं जमात के 696 से बढ़कर जो है वो 1500 रुपये तक जो है वो कीमत बढ़ चुकी है। और डायरेक्टर प्रोडक्शन और PCTB की तरफ से बोर्ड को यकीन दहानी जो कराई गई थी 5% की, उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस हवाले से जो है वालिदैन के अंदर जो है कीमतों में इजाफे से शदीद परेशानी पाई जा रही है। जी शुक्रिया सजाद, आप हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, महकमा सेहत पंजाब की नाअहली 50 से ज़ायद प्राइवेट अफराद ने सरकारी स्टेट के अंदर स्टेट बना ली। सर्विसेज अस्पताल की OPD में गैर सरकारी अफराद के काम करने का इंकशाफ। लाहौर न्यूज़ ने सर्विसेज अस्पताल में काम करने वाले गैर मुतल्लिका अफराद की वीडियो हासिल कर ली। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा सेहत पंजाब की ये नाअहली है कि 50 से ज़ायद प्राइवेट अफराद ने जो है वो सरकारी स्टेट के अंदर जो है वो अपनी प्राइवेट स्टेट डाली है, और सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में गैर सरकारी अफराद के काम करने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर न्यूज़ ने सर्विसेज अस्पताल में काम करने वाले गैर मुतल्लिका अफराद की जो है वो वीडियो हासिल कर दी है। आउटडोर और गायनी ब्लॉक में दर्जनों अफराद सरकारी मुलाजिम बनकर मरीजों को लूट रहे हैं। गैर मुतल्लिका अफराद कार्य सरकार में मुदाखलत करते और आउटडोर में कंप्यूटर ऑनलाइन पर्ची पर बैठे हुए हैं। गैर मुतल्लिका अफराद आउटडोर में आने वाले मरीजों से मुफ्त टेस्ट करवाने की मद में पैसे बटोर रहे हैं। इंतजामिया मिली बग से इन अफराद के सरकारी कार्ड भी बना चुकी है। अस्पताल में आए रोज होने वाली चोरियों में भी गैर मुतल्लिका अफराद जो है वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि इन अफराद के जो है वो चोरियों में मुलव्वस होने का भी शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। अस्पताल के MS डॉक्टर आमिर मुफ्ती का कहना है कि आउटडोर में गैर मुतल्लिका अफराद की शिकायत मुतअद्दिद बार मसूल हो चुकी है, और अब गैर मुतल्लिका ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की बच्चा कैंसर यूनिट चिल्ड्रन हस्पताल को ज़मीन देने की समरी मंजूर। कमिश्नर ने बल्दिया उस्मा लाहौर की 6 कनाल ज़मीन महकमा हेल्थ के हवाले कर दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने समरी महकमा बल्दियात को इरसाल कर दी है। समरी मंजूरी के बाद 6 कनाल पर चिल्ड्रन हस्पताल बच्चों का कैंसर यूनिट बनाएगा। आपको अपडेट किया जा रहा है, निगरान वज़ीर आला पंजाब की बच्चा कैंसर यूनिट चिल्ड्रन हस्पताल को ज़मीन देने की समरी मंजूर कर ली गई। कमिश्नर ने बल्दिया उस्मा लाहौर की 6 कनाल ज़मीन महकमा हेल्थ के हवाले कर दी। पीपल्स पार्टी के लाहौर अर्बन और साहिवाल डिवीजन्स का ज़ूम इजलास की सदारत पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर ने की। कौमी और सूबाई हलकों से पार्टी के हतमी उम्मीदवारों पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के लिए जानते हैं मोहम्मद यासीन से। मोहम्मद यासीन, बताइएगा इस हवाले से। जी पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत आज लाहौर अर्बन और साहिवाल डिवीजन का ज़ूम इजलास हुआ। फैसलाबाद, खगोदा और लाहौर रूरल डिवीजन के ज़ूम इजलास अगले एक रोज में होंगे। ज़ूम इजलास में सेक्रेटरी जनरल निजर बुखारी, राजा परवेज से हसन बुत्रा, शहजाद सईद सीमा, राना फरूक, सईद फैसल मीर और दीगर ने इसमें शिरकत की है। इस इजलास में लाहौर में और साहिवाल डिवीजन के कौमी और सूबाई हलकों के पार्टी के हतमी उम्मीदवारों पर तबादला ख्याल किया गया और कहा गया कि इलेक्शन जब भी होंगे और पीपल्स पार्टी की तैयारी मुकम्मल है। इजलास में इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तैयारी जारी रखने का भी फैसला किया गया और तय हुआ कि पीपल्स पार्टी जो भी उम्मीदवार पहले दरखास्तें जमा करा चुके हैं, इन्हें दोबारा दरखास्तें देने की जरूरत नहीं है। जी शुक्रिया यासीन आपका।
ڈاکٹر نسیم کے لیے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے مطالبے پر فائنینشیل پیکج کا اعلان۔ ڈاکٹر نسیم کو سول ایوارڈ سے نوازنے کے لیے کارروائی کا آغاز۔ ایم ایس لیڈی ولنگٹن کا تبادلہ کر کے ڈاکٹر زہرا خانم کو چارج دے دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے محمد بلال سے۔ بلال، اس پیکج کے اعلان کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں ڈاکٹر نسیم کی موت کا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتال ہے یہاں پہ احتجاج کیا گیا تھا، اور آج ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کے وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم سمیت سیکرٹری صحت سے مطالبات ہوئے ہیں۔ اس موقع پر وائی ڈی اے کی جانب سے ڈاکٹر محمود، ڈاکٹر عمران بٹی، ڈاکٹر سلمان حسین، ڈاکٹر شبیر چودھری سمیت دیگر جو ڈاکٹر وائی ڈی اے کے رہنما یہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر نسیم مرحومہ کے لیے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کے مطابق فائنینشیل پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر نسیم کو سول ایوارڈ سے نوازنے کے لیے بھی کارروائی کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اور ایم ایس لیڈی ولنگٹن کا تبادلہ کر کے ڈاکٹر زہرا خانم کو بھی چارج دے دیا گیا ہے، جبکہ لیڈی ولنگٹن سمیت تمام ہسپتالوں کے سپروائزرز کو ینگ ڈاکٹرز کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹرز کی جو تنخواہیں ہیں ان میں بھی اضافہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد بلال، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا شہید احمد مبین پولیس لائنز مناوا کا دورہ۔ ٹریفک وارڈن سے خطاب میں کہا کہ بہترین کارکردگی کے حامل سٹاف کو رواں ہفتے 75 لاکھ کے انعامات دیے جائیں گے۔ نئی سیٹوں کی منظوری سے لاہور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس دورے کا احوال جانیں گے مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد۔ آج ہی آئی جی پنجاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ محکمانہ ترقی کے لیے 15 اپریل کو اے لسٹ جبکہ 23 اپریل کو بی لسٹ کا امتحان ہوگا۔ بہترین کارکردگی کے حامل ٹریفک وارڈنز اور دیگر ٹریفک سٹاف کو رواں ہفتے 75 لاکھ نقد انعامات دیے جائیں گے، اور آئی جی پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ گمشدہ بچوں کو والدین سے ملانے کے لیے تیار کردہ ایپ خصوصی کردار ادا کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ایپ میں گمشدہ بچوں کے ایڈریسز، والدہ کا ڈی این اے سیمپل سمیت دیگر مفید شواہد کا ڈیٹا موجود ہوگا۔ آئی جی پنجاب نے لاہور ٹریفک پولیس کے دربار میں وارڈنز اور اسسٹنٹ وارڈنز کے ساتھ خطاب میں ہدایت جاری کی کہ خدمات سر انجام دینے والے ٹریفک وارڈنز فیلڈ میں پنجاب پولیس کا حقیقی چہرہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام وارڈنز ٹریفک کی روانگی اور شہریوں کی خدمت اور حفاظت کا بھرپور جو فریضہ پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے۔ وارڈنز کی محکمانہ ترقی کا عمل تیز کرنے کے لیے سینئر وارڈنز کی سیٹوں میں اضافے کی سمری حکومت پنجاب نے منظور کر لی ہے۔ نئی سیٹوں کو منظوری سے لاہور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجاہد لطیف۔ اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سہیل سکھیرا چھٹی پر چلے گئے۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی کامران عادل کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا چارج سونپ دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائے گا۔ جی بالکل، ڈی جی انویسٹیگیشن سہیل سکھیرا جو ہے وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ ضلع کے مطابق 2 ماہ کی جو ہے وہ چھٹی انہوں نے سی سی پی کو درخواست دی تھی، جس کو سی سی پی نے آئی صاحب کو آئی جی پنجاب کو فارورڈ کر دیا ہے۔ 2 ماہ کی چھٹی پر وہ چلے گئے ہیں، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ ڈی جی سیکورٹی کامران عادل کو ڈی اے جی انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ اضافی چارج دیا گیا ہے، لیکن ضلع کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ڈی اے جی سیکورٹی کامران عادل کو مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ ڈی جی انویسٹیگیشن جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سہیل سکھیرا جو ہے اب دوبارہ ڈی جی انویسٹیگیشن کا چارج نہیں لیں گے، اور اس کے علاوہ جو ڈی اے جی کامران عادل ہیں وہ اس سے پہلے بھی ڈی جی انویسٹیگیشن لاہور تعینات رہ چکے ہیں۔ اب اگر ان کی تعیناتی ہوتی ہے تو دوسری دفعہ جو وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور تعینات ہوں گے، اور ذرائع کے مطابق لاہور پولیس میں اور تبادلے بھی اعلیٰ افسران کے متوقع ہیں، اور اس حوالے سے فہرستیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ آپ کا ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مفت آٹا اسکیم کے تحت اب تک 3,29,41,219 آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے۔ آج کے روز پنجاب میں 7,90,000 آٹے کے تھیلے تقسیم ہوئے۔ لاہور میں آج 47,968 آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، مفت آٹا اسکیم کے تحت اب تک 3,29,41,219 آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں، جبکہ آج کے روز پنجاب میں 7,90,000 آٹے کے تھیلے تقسیم ہوئے۔ لاہور میں آج 47,968 آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے۔